بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان صاحب نے زمان پارک میں کارکنوں سے خطاب کیا اور اس خطاب میں انہوں نے بتا دیا کہ اب موجودہ حکومت سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مان رہی، اور اگر اسی طرح سے رہا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق انہوں نے الیکشنز نہ کروائے تو سب لوگ تیار رہیں، ہم سڑکوں پر ہوں گے، ایک بہت بڑی تحریک چلائیں گے۔ عمران خان صاحب نے یہ واضح طور پر اعلان کر دیا۔ لیکن اس سے بھی بڑا اعلان جو انہوں نے اپنے مستقبل کے حوالے سے، اپنی پارٹی کے مستقبل کے حوالے سے کیا ہے، جو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں تھا لیکن ابھی تک اس کا کوئی واضح جواب نہیں آیا تھا، کیونکہ یہاں تو ٹکٹس پر ہی ابھی تک لڑائی ہو رہی ہے، ایک ایک سیٹ پر 10 15 لوگ امیدوار ہیں، تو جانشینی یعنی پارٹی کو کون چلائے گا، پارٹی کا ہیڈ کون ہوگا، چیئرمین کون ہوگا، آگے کس کو آتا دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب، تو اس پر انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے بات کی ہے۔ اور آفتاب اقبال صاحب کے خصوصی شو میں جو عید کے لیے تھا، اس میں سوال کا جواب دیا آفتاب اقبال صاحب کو کہ یہ جانشینی کا آپ نے سوچا ہے، کون آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں کون ہوگا، آپ کا جانشین کون آگے آئے گا؟ تو انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار کا، بیٹے کا، کسی اور کا نام نہیں لیا۔ اب آپ دیکھیے انٹرویو کس طرح سے آفتاب اقبال صاحب نے شروع کیا اور کیا پھر انہوں نے بات کی، پھر بابر اعظم کو کس طرح سے عیدی ملی ہے اس کا بھی ہم ذکر کریں گے، اور انہوں نے کرکٹ پہ بھی بات کی ہے، زندگی کی مشکلات پر بھی بات کی ہے۔ تو کچھ دلچسپ سوال بھی تھے جہاں عمران خان صاحب نے مسکراہٹیں بھی لوگوں کے چہروں پر بکھیر دی، کیونکہ یہ طنز و مزاح کا پروگرام ہے۔ تو آفتاب اقبال صاحب نے کہا کہ جی اس وقت حالات بڑے عجیب ہیں، لوگ آٹے کی لائنوں میں مرے ہیں، آئینی تباہی یا آئینی بحران بھی ہے۔ تو ایک ایسے وقت میں ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ آج پروگرام رکھا ہے کہ اب تو عمران خان صاحب کی شخصیت ایسی ہو گئی ہے، لوگوں کا اتنا ان سے ایک پیار کا، محبت، عقیدت کا رشتہ ہو گیا کہ اب تو ان سے مذاق کرنا بھی مشکل لگتا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ کارکن بھی ہیں جنہوں نے لاٹھیاں کھائیں، جن کو بڑا ظلم سہنا پڑا، وہ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ پھر آفتاب صاحب نے شروع میں کہا کہ میری نظر میں جو ان کا تجزیہ ہے عمران خان کے بارے میں، کہا جی وزیر اعظم بننا، ایک بہت بڑا کھلاڑی بننا، شوکت خانم، یہ سب اپنی جگہ، لیکن جو دین کے راستے پر عمران خان کا آنا ہے، میری نظر میں سب سے بڑا کام وہ ہوا ہے عمران خان کی زندگی میں۔ تو پھر اس کے حوالے سے پوچھا سوال کہ جی یہ کیسے ہوا؟ تو عمران خان نے کہا جی ماں دعا کرواتی تھی کہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھائے، سیدھے راستے پر رکھے۔ کہتے میں نے مغرب میں دیکھا کہ وہ معاشرہ تو تباہ ہو گیا وہاں پر، جس کو بڑی شانہ، بڑی ایک لبھانے والی، بڑی اٹریکٹیو لائف تھی، تو اس میں تو کچھ نہیں تھا، فیملی سسٹم تباہ ہو رہا تھا، اس میں کوئی سکون نہیں تھا۔ تو سکون یا صحیح راستہ، سیدھا راستہ تو وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، ان کی سیرت ہے، ان کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا سیدھے راستے پر، صحیح راستے پر چلنے کے لیے، کہ وہ کیا ہے جو انہوں نے بتایا۔ تو پھر عمران خان صاحب نے بڑا مختصراً ذکر کیا خطبہ حجۃ الوداع کا، کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جب 1 لاکھ سے زیادہ وہاں پر لوگ تھے، صحابہ تھے، کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو عمران خان صاحب بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ شروع میں تھے، کھڑے تھے، پھر پیچھے آہستہ آہستہ پھر آواز جب پیچھے تک پہنچی، سب لوگوں تک پیغام گیا، تو سب نے پھر بالکل کہا جی بالکل پہنچایا، بالکل پہنچایا۔ تو سب یک زبان تھے اور پھر رونے لگے کہ اس کا مطلب ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کے پاس جا رہے ہیں اور پردہ فرمانے والے ہیں؟ تو عمران خان صاحب اس کی مثال دی کہ ان کی زندگی میں کتنی مشکلات تھیں، ان سے زیادہ مشکلات کسی کی زندگی میں نہیں آئی، کتنی ٹف ان کی زندگی تھی۔ تو پھر جب اتنا عروج ملا، فتح مکہ اور سب کچھ، تو اس کے بعد پھر دیکھیے کہ وہ وقت آ گیا کہ جب وصال کا وقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ زندگی تو چیلنجز کا نام ہے، ساری زندگی آپ کو مشکلات آتی ہیں۔ تو پھر سوال ہوتا ہے کہ جی آپ کی شخصیت میں سختی، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آ گئی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا جی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کریں تو آپ تو رحمت للعالمین ہیں، تو کسی بھی مسلمان کو بہت زیادہ رحم دل ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا لیکن انصاف کے لیے نہیں کوئی رحم ہو سکتا، ورنہ تو قومیں تباہ ہو جائیں گی، جس طرح سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ کفر کے ساتھ تو نظام چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کے ساتھ نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے اس سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ چھوٹے چوروں کو پکڑتی تھیں، بڑے چوروں کو چھوڑ دیتی تھیں۔ تو اس لیے لوگوں کے لیے رحم ہو سکتا ہے لیکن لوٹنے والوں کے لیے رحم نہیں ہو سکتا۔ اور پھر بھی انہوں نے کہا آفتاب صاحب نے کہ جی چلے ٹروتھ ریکنسیلیشن کی بات ہوتی ہے کہ پچھلے تو آپ چھوڑ دینا، چوری ہوگی، آگے بڑھیں، آپ کیسے پھر آگے بڑھیں گے ورنہ؟ تو عمران خان صاحب نے کہا جی کوئی ایک مثال مجھے دنیا میں دے دے جو ملک ترقی یافتہ ہے، وہ کہتا ہے جی اچھا پچھلے آپ کے سارے چوریاں ڈکیتیاں معاف اور آگے بڑھتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اچھا پھر بات ہوئی کہ جی وہ فوٹوگرافر کون ہے جس نے وہ جو فیضان لڑکا تھا، وہ جو جھوم رہا تھا، رقص کر رہا تھا، اس کی تصویر لی، ویڈیو بنائی، انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے کیا۔
پھر آفتاب صاحب نے کہا جی عمران خان نے اب یوتھ کو تیار کر لیا، بڑے لوگ آگے رہے ہیں۔ یہاں پر جب بات ہوئی تو عمران خان صاحب سے سوال ہوا کہ پارٹی میں جانشین کون ہے، آگے کس کو دیکھ رہے ہیں آپ پارٹی میں آتا ہوا، لیڈ کرتا ہوا پارٹی کو؟ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک پارٹی میں آتے ہیں کہ جو اپنی ذات کے لیے کہ ٹور ہوگا جناب، یہ وہ تھانہ کچہری اور ہر جگہ لوگ جانیں گے، پٹوار یہ وہ، میں کچھ بن جاؤں گا تو جناب پروٹوکول مل جائے گا، لوگ اس طرح سے عزت کریں گے۔ دوسرے ہوتے ہیں نظریاتی، تو وہ ایک نظریے کے تحت ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا ISF انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو میں دیکھ رہا ہوں، اس میں سے لیڈرشپ ہے، اس میں سے جانشین ہے، یہ بڑا اہم ہے، اس میں جانشین ہے۔ اچھا اس میں آگے پھر دوبارہ آفتاب صاحب نے سوال کیا نام کے حوالے سے، اس پر میں آتا ہوں۔ انہوں نے یہاں تو بتا دیا شروع میں کہ جی جانشین وہیں پر ہے، انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن میں ہے۔ پھر انہوں نے کہا دیکھیں نا جس طرح ISI اور آگے، تو آفتاب صاحب نے کہا جی ISI کا کہہ رہے ہیں، اس میں بھی آپ کے چاہنے والے ہوں گے، لیکن آپ نے ISI کہہ دیا، ISI بھی اللہ کرے کہ ہوں گے بالکل، لیکن میرے مراد ISF سے تھی۔ تو تنقید، پھر وہ کہتے ہیں جی تنقید کو یہاں برا سمجھا جاتا ہے، تو تنقید سے تو آپ کی اصلاح ہوتی ہے، جہاں تنقید نہیں ہوتی معاشرہ سکڑ جاتا ہے، تباہی آتی ہے کہ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ تو یہاں افسوس کا مقام ہے کہ تنقید کو غداری سمجھنا شروع کر دیا گیا۔ خیر پھر آگے جناب عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ایک طرف آپ اپنی ذات رکھتے ہیں اور دوسری طرف نظریات کو جب دیکھتے ہیں تو یعنی ISF میں وہ ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں، ایسے نوجوان دیکھ رہے ہیں جو اپنی ذات کو پیچھے کر رہے ہیں، نظریات کے لیے سیاست کر رہے ہیں۔ پھر سوال آتا ہے بلاکس کا، جی کہ اس وقت آپ کس بلاک میں جانا چاہیں گے؟ محمد بن سلمان ہے، روس چین ایک طرف ہو رہا ہے اور دوسری طرف امریکہ۔ تو انہوں نے کہا جی کوئی بلاکس وغیرہ نہیں، ہم نے اپنے پیروں پر خود کھڑے ہونا ہے اور ہم نے اس طرح سے آگے بڑھنا ہے، تو باقی اب بلاکس کا نہیں، ہم نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے۔ پھر اسی حوالے سے عمران خان صاحب نے آگے دوبارہ جواب دیا کہ نوجوانوں کی بات کی کہ کس طرح سے آپ لیڈر دیکھ رہے ہیں اس میں، جانشینی کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ آپ کو ISF سے توقعات ہیں، آپ نے جس طرح پروگرام میں بتا دیا ہے، جب بھی جانشین ملے گی اسی میں سے ملے گی، کچھ لوگوں کی نشاندہی کی آپ نے کہ ان میں ہوگا، یہ نام ہے۔ تو اس پر جب پہلے بتا چکے ISF میں، اب لوگ کہا نام بتائیں، تو عمران خان صاحب نے کہا جی میں نئے لیڈرز دیکھ رہا ہوں اور ان کو آزما بھی رہا ہوں، ان کے نام اس لیے نہیں لے رہا کہ کہیں باقی ان کی ٹانگیں نہ کھینچیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ابھی کسی کا نام لے دیا تو دوسرے اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا جو عمران خان صاحب کے لوگ قریب ہیں وہ کس کا نام لے رہے ہیں یا کس کی طرف اشارہ کریں، وہ ایک نوجوان کون ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے عمران خان صاحب نے جو کہا ہے پہلے اس پر آ جائے۔ وہ تو اب یہ ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، پہلے عمران خان صاحب کی سن لیتے ہیں، وہ جانشینی کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی نام میں نے رکھ لیے ہیں، ذہن میں رکھے ہوئے ہیں اور مجھے پتا ہے سارا، لیکن بتا نہیں رہا کہ ٹانگیں نہ کھینچنا شروع ہو ان کی۔ عمران خان صاحب نے کہا جی میں نئے لیڈرز دیکھ رہا ہوں اور ان کو آزما بھی رہا ہوں، ان کے نام اس لیے نہیں لے رہا کہ کہیں باقی ان کی ٹانگیں نہ کھینچیں۔ آفتاب اقبال صاحب نے کہا جی اب ہم لوگوں میں جاتے ہیں، بات کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اب قوم جاگ اٹھی ہے۔ عمران خان ہمارے الیکشن جب ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں پارٹی میں الیکشن کرانے لگا ہوں، نیچرل لیڈرشپ خود اوپر آ جائے گی، نیچرلی اوپر آ جائے گی جب ہم پارٹی کے اندر الیکشن کروا دیں گے۔ یہ الیکشن ہو جائیں جو اس وقت ملک میں الیکشن ہونے ہیں، اس کے بعد ہم فوراً پارٹی میں الیکشن کروا دیں گے۔ اچھا پھر آفتاب اقبال صاحب نے کہا جی ہم نے جو زخمی نوجوان تھے ان کو بھی بلایا ہے، اس میں نوجوان اپنی بات کرتے رہے کہ کس طرح سے بلٹس چلائی گئی ربر کی، بلڈوزر آئے، دیوار گرائی گئی، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، تو یہ سب کچھ۔ اور پھر مذاق بھی ہوتا رہا کہ جی وہاں پر وہ جو کتوں کا سامان تھا وہ بھی لوٹ کر لے گئے اور پنکھے بھی لے گئے، اور آفتاب صاحب نے کہا جی اصل میں ان کو آرڈر تھا کہ فین بھی اٹھا کر لانے، عمران خان صاحب کے فین اٹھا کر لانے، تو اس چکر میں پنکھے اٹھا کر لے گئے، یعنی فینز ان کے پرستاروں کے ساتھ یا ان کے چاہنے والوں کے علاوہ پنکھے بھی لے گئے۔ تو پھر آفتاب صاحب نے کہا بچوں وزیر اعظم آپ کس ریاست کے سربراہ سے ملے، یعنی عمران خان صاحب سے انہوں نے کہا کہ آپ کس سے ایسے ہیں کہ جو آپ کو یاد ہے، یعنی جو جن سے بڑا آپ انسپائر ہوئے، ایسے کون سے رہنما ہیں ریاست کے؟ تو عمران خان صاحب نے کہا جی طیب اردوان و مہاتیر محمد ہمیشہ مجھے آگے نظر آتے ہیں، ویسے تو اور بھی بہت سے ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے اپنے معاشرے کو بدل دیا، اپنے ملک کو بدل دیا۔ پھر محمد بن سلمان کا نام آیا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی اب وہ جس طرف جا رہا ہے بڑی اس سے اب امیدیں ہیں ہم سب کو، اور اس طرح اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ، پورے خطے کی ڈیولپمنٹ کا سوچ رہا ہے، لیکن ابھی تو وہ کر رہا ہے، لیکن مہاتیر اور طیب اردوان نے کافی زیادہ کر کے دکھا دیا ہے۔ اچھا خیر عمران خان صاحب نے میں پوٹن کے حوالے سے بڑا حیران ہوں کہ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے روس میں 3000 مساجد تعمیر کروائی ہیں، اور اس کی بیوی بھی مسلم ہے، روس کی صدر پوٹن۔ پھر وہ کہتے ہیں جی ہم نے اسے سستا تیل کا کرنا تھا اور یہاں سارا رجیم چینج ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے کہا جی آپ کو، آفتاب صاحب نے کہا آپ کا حریف سب سے آنریبل باعزت حریف آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ تو عمران خان صاحب مذاق ہے کرکٹ میں پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی سیاست۔ انہوں نے کہا کیا جو لوگ لوٹیں گے ان میں کیا آنر ہونا ہے، کیا ان میں عزت ہونی ہے، لیکن کہا پھر بھی کوئی، تو انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا ہاں یہ ضرور ہے کہ ان میں کون سے لوگ ہیں جو ہماری پارٹی میں
آ سکتے ہیں، تو ان میں اعتزاز احسن کا انہوں نے نام لیا اور اس کے بعد لطیف کھوسا کا، کہ اعتزاز نے تو کمال کر دیا۔ آفتاب صاحب نے کہا جی بالکل۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کون سے لوگ ہیں موسیقی کے حوالے سے دیگر، تو انہوں نے نصرت فتح علی خان کا نام لیا اور کہا جی دلدار پرویز بھٹی، وہ بڑے زبردست لوگ تھے انٹرٹینر کے طور پر، اور انہوں نے میرے ساتھ ٹور بھی کیے جب ہم شوق خان کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے تھے، تو نصرت علی خان وہاں پر اپنا اپنے سر کا جادو جگاتے تھے اور گائکی پیش کر دلدار پرویز بھٹی اس کو کنڈکٹ کرتے تھے، بڑا زبردست آدمی تھا دلدار پرویز بھٹی بھی، نصرت علی خان بھی۔ اچھا پھر کہا کہ جی کیا ریگریٹ یا کیا سیکھا زندگی میں، اور بطور وزیر اعظم سبق کیا ہے، اور اس طرح سے کوئی یادگار بات۔ تو انہوں نے کہا ماں مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ ٹرسٹ بہت کر لیتا ہے جلدی، تو میں اپنے بچوں کو بھی کہتا تھا، بچوں کو بھی، کہ بھائی بہادر کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اگر ٹرسٹ کرتا ہے تو اگر کچھ کو دھوکہ دے گا تو وہ مضبوط ہوگا، اس سے نقصان اس کا جو دھوکہ دیتا ہے۔ تو بہادر آدمی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، بزدل آدمی کو ڈرنے کی ضرورت ہے، وہ اس کو دھوکہ دیتی ہے تو کیا ہو جائے گا، بہادر آدمی اس سے چیلنج لے گا، آگے بڑھے گا۔ لیکن کہا جی باجوہ نے جو مجھے دھوکے دیے ہیں، اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ بس اب میں نے سوچا کہ بطور وزیر اعظم آپ اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے، اس طرح جب کوئی دھوکے دے گا تو اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب دوسرا کہا کہ یہ تو ذاتی آپ دیکھیں جو میرا مشاہدہ رہا وہ ہے، اور دوسرا ایک اور کہ ملک میں بہت پوٹینشیل ہے۔ جب ہم نے پہلے تو 2 سال کرونا وبا آ گئی، لیکن اس کے بعد جس طرح تیسرا سال آیا تو اتنی تیزی سے ہم نے گروتھ دیکھی کہ اس سے مجھے نظر آیا بہت پوٹینشیل ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں پاکستان کی پر کیپٹل انکم ہے $1600، $1600، اور ڈنمارک کی ہے $68,600۔ اب ڈنمارک اگر دیکھیں جو انڈیکس ہے انصاف کا، اس میں نمبر 1 ہے، اور پاکستان 140 میں سے 139ویں نمبر پر ہے۔ تو یہ انصاف اور خوشحالی یہ براہ راست جڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے تاریخ کے حوالے دیے، حکمرانوں کے نام لیے کہ جب جب کوئی حکمران آیا جس نے انصاف کیا، یہاں برصغیر کے خطے میں بھی تو یہاں خوشحالی آئی، جب ناانصافی تھی تو خوشحالی نہیں تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جی باجوہ کا پھر آپ انحصار کیوں کرتے رہے باجوہ پر؟ انہوں نے کہا کہ جی کولیشن گورنمنٹ تھی، کمزور گورنمنٹ تھی، تو میرا خیال تھا کہ باجوہ جو ہے ہمارا اور ان کا، وہ کہتے ہیں جی ہم ایک ہیں، تو میں نے کہا کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، لیکن بعد میں پتہ لگا باجوہ تو ان سے ملا ہوا تھا۔ تو آفتاب سے نے کہا جی میری نظر میں ان کی اچیومنٹ عمران خان صاحب کی پی ایم بننا نہیں ہے، بلکہ وہ جو ڈائری لے کے نکلے ہیں اس سے جو لیڈر بنے وہ اصل عمران خان کی اچیومنٹ ہے۔ اچھا یہاں آ جاتے ہیں بابر اعظم پر۔ پوچھا گیا کہ ماضی کا اور آپ کا بتائیں سب سے آپ کا پسندیدہ بیٹسمین کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ماضی کا تو آفتاب سے خود بتا دیا ویون چٹ ہوگا عمران خان، بالکل ویون چٹ کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن اب انٹرٹینمنٹ تو ویسی مجھے بڑی مل جاتی ہے میرے گھر پر جناب، مذاق میں انہوں نے کہا کہ شیلنگ ہو رہی ہے، کہ باہر شیلنگ ہو رہی ہے، اتنا برا حال ہے، نہ ٹائم ہی نہیں ملتا کہ کچھ دیکھوں یا کرکٹ وغیرہ دیکھوں۔ لیکن ہمارا جو کپتان ہے بابر اعظم وہ بہت کمال ہے۔ اب یہ تو بابر اعظم کی لوگ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، سب کہہ رہے ہیں عیدی ہو گئی جی، عیدی مل گئی بابر اعظم کو۔ عمران خان نے جس کی تعریف کر دی ہے اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے اچھا بیٹسمین ہے، اس کے بارے میں کہا جی ہمارا کپتان بابر اعظم۔ انہوں نے کہا 3 چیزیں میں بطور ایک بالر کے جو دیکھتا ہوں اس لحاظ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3 چیزیں، ٹیلنٹ، ٹیکنیک اور ٹیمپرامنٹ۔ ان کا تینوں میں بابر اعظم بہت اعلیٰ ہے، اس کی ٹیکنیک بھی بہت اچھی ہے، اس میں ٹیلنٹ بھی ہے، اور ٹیمپرامنٹ یعنی چیلنج کو لینا اور اپنے آپ کو آگے بڑھانا، ایک مینٹل ٹفنس، وہ سب بابر اعظم زبردست ہے۔ بالنگ میں انہوں نے کہا جی اس وقت مائیکل ہولڈنگ زیادہ نہیں کھیل سکا، بڑا اچھا مجھے بالر لگتا تھا، اب شاہین افریدی ہے اور حارث رؤف بھی اچھا ہے، اور کپتان بہتر، سب سے بہتر مجھے آج تک چیپل لگا ہے ماضی کا اور اب کا بھی کمپیئر کروں تو۔ اچھا پھر انہوں نے خواتین بھی وہاں پر تھیں، انہوں نے بات کی جی خواتین پر بھی شیلنگ ہوئی۔ پھر سوال کیا گیا کمیڈینس کی طرف سے کہ جی غصہ آپ کا بڑا مشہور ہے، تو عمران خان نے کہا جی جب پہلے تھا تو بڑا غصہ آتا تھا، لیکن اب کنٹرول پہلے سے زیادہ ہے، اور کہا کنٹرول کرنا اصل طاقت ہے، غصہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ پھر عمران خان نے کہا جی جب زندگی میں چیلنج نہیں تو پھر میں سوچتا ہوں کہ کیا غلط کر بیٹھا ہوں۔ تو اس پر آفتاب صاحب سے کہ آپ بڑا لوگوں کو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آج کل کوئی سکون سا فیل کر رہے ہیں، کہ نہیں، لیکن جب بھی میں سوچتا تھا کہ زندگی میں اگر چیلنج نہیں ہے آپ کے تو آپ کچھ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ آسان زندگی جو ڈھونڈتا ہے وہ تو تباہی کا راستہ ہے، چیلنج زندگی میں ہے جو انسان کو آگے لے کر جاتا ہے، مضبوط بناتا ہے۔ اور پھر انہوں نے آخر میں کہا کہ جی الیکشن ہی ملک میں حل ہیں، تمام جو اس وقت ہم حالات دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، برین ڈرین ہے، خود انہوں نے شوق خانوں کی مثال دی کہ اچھے ڈاکٹرز باہر جا رہے ہیں، کینسر کے جو ڈاکٹر ہیں وہ ملتے بھی نہیں ہیں، تو بڑا مشکل ہے، انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا۔ جب تک الیکشن نہیں ہوتے ہم بہتری کی طرف نہیں جا سکتے۔ اچھا اب میں نے چونکہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جو عمران خان صاحب کے قریبی حلقے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں ISF انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا، تو انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا، پہلے بھی کہہ دیا، پھر ناموں کا پوچھا انہوں نے، پھر بھی کہا چند میرے ذہن میں ہے اور ان کو میں پوری طرح آزما رہا ہوں، یہ بات آزما رہا ہوں، نام نہیں بتاؤں گا کہ ان کی ٹانگ کھینچیں گے۔ تو سب سے اوپر جو قریبی لوگ ہیں وہ نام رکھ رہے ہیں مراد سعید کا۔ مراد سعید آپ دیکھیں جو بہت کور ہوتی ہے کمیٹی اس میں بھی آپ کو نظر آتے ہیں، اور انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی بنیاد رکھنے والوں میں ہے، انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی بنیاد رکھنے والوں میں مراد سعید
پھر آپ دیکھیں جہاں عمران خان کو جان کا خطرہ ہو رہا ہوگا، کہیں اوپر میں جا رہے ہوں گے، تو وہ سب سے آگے ہوتے ہیں عمران سعید. تو کئی لحاظ سے اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ذہن میں کون سا نام ہے. انہوں نے بتا دیے نام بھی ہیں، واضح کر دیا انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں ہے. تو مطلب کیا ہے کہ جو بڑے بڑے نام ہیں اس وقت جتنے بھی بڑی پوزیشنز میں سے، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے ینگسٹرز کو بھی ٹکٹس الاٹ کیے ہیں. انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے اس دفعہ زیادہ لوگ آئے ہیں پہلے کی نسبت. تو جو جانشینی وہ تو ایک الگ ہی چیز ہے، یعنی چیئرمین کے لیول تک وہ کس کو دیکھ رہے ہیں، وہ ایک انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نوجوان کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے. سوشل میڈیا پہ بھی اب سب سے زیادہ اسی پر بات ہو رہی ہے، اسی پر بحث ہو رہی ہے کہ اچھا جی عمران خان صاحب نے جانشین کے حوالے سے بھی بتا دیا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.